پردیپ کے زیر قبضہ رائے احمد علی مرحوم کی جاگیر میرے اندازے سے کہیں زیادہ وسیع اور زرخیز ثابت ہوئی۔ اس نے بلا شبہ دیکھ بھال کر بہت لمبا ہاتھ مارا تھا۔ اس دوران میں ہم نے مویشیوں کے ایک بہت بڑے باڑے میں بھی کچھ وقت گزارا اور وہاں کے کارندوں نے ہمیں بہت مزیدار چائے پلائی۔ آخر میں پردیپ نے اپنا رخ گوٹی جھیل کی طرف کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سرسبز کھیت ختم ہو گئے اور غیر کاشت شدہ اراضی کا لگ بھگ 1.5 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا قطع شروع ہو گیا۔ چند ہی منٹ میں ہم گوٹی جھیل کے سرسبز و شاداب کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں گھنے درختوں کا اچھا خاصا جنگل قطار کی شکل میں اگا ہوا تھا۔ گھاس کے قطعات اور پھولدار جھاڑیوں کی بھی کثرت تھی۔ جھیل بھی خاصی دلاویز اور وسیع تھی اور وہ سیر کا بہت عمدہ مقام تھا جہاں کئی گھنٹے بخوبی گزارے جا سکتے تھے۔ ہم دونوں وہاں پہنچ کر گھوڑوں سے اتر گئے۔ دونوں جانوروں کو سبزہ چرتے چھوڑ کر ہم جھیل کنارے گھومنے لگے۔ ہم دونوں اس دوران ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے رہے۔ پھر ہم ایک گھنے درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ میرا رخ جھیل کی جانب تھا جبکہ پردیپ کی جاگیر اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سامنے دور تک پھیلے انتہائی طویل اور عریض خالی قطع اراضی کی طرف بغور دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، کاش میرے پاس کسی طرح یہ ساری اراضی خریدنے کی مالی استطاعت آ جائے تو میری جاگیر گوٹی جھیل تک پھیل جائے گی۔ اس کے لہجے میں ہوس اور یاسیت کا امتزاج تھا۔ اس لمحے مجھے اس سے اتنی نفرت بلکہ کراہت محسوس ہوئی کہ جی چاہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر جھیل میں پھینک دوں۔ وہ بدبخت اتنے بہت سے معصوموں کی جانیں لے کر رائے احمد علی کی میلوں پر محیط زرخیز اراضی اور بے شمار دیگر املاک تن تنہا ہڑپ کر جانے کے بعد اس خالی قطعے پر دیدے لال کر رہا تھا۔ ادھر پردیپ میری سوچوں سے بے خبر اسی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ بولا، اس ساری اراضی کا مالک ایک ہی شخص ہے اور وہ اسے فروخت کرنے پر راضی بھی ہے، لیکن اس جگہ کی اہمیت سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ قیمت بہت زیادہ مانگ رہا ہے۔ یکمشت اتنی بڑی رقم ادا کرنا فی الحال میرے بس سے باہر ہے، لیکن میں نے اس اراضی کے مالک کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اسے خریدنے کا پہلا موقع مجھے دے گا اور کم از کم 6 ماہ تک میری طرف سے رقم کی ادائیگی کا انتظار کرے گا۔ میں نے پوچھا، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اس رقم سے آگاہ کر سکتے ہیں جو اس غیر آباد اراضی کا مالک مانگ رہا ہے؟ اس نے ایک گہری آہ بھری اور پھر بتایا، گردھاری بالیجا نے اپنی اراضی کے 30 لاکھ روپے دام لگائے ہیں اور لگ بھگ 11 ایکڑ اراضی کے لیے اس سے ایک دھیلا کم قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ مجھے یہ قیمت سن کر سچ مچ بہت حیرت ہوئی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ زیر کاشت اراضی کی قیمت سے بھی کئی گنا رقم تھی۔ میں نے اپنے تجسس سے مجبور ہو کر کہا، لیکن وہ اس غیر سیراب غیر کاشت شدہ رقبے کی اتنی زیادہ رقم کیوں مانگ رہا ہے؟ میری بات سن کر پردیپ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر یہ رقبہ میری ملکیت ہوتا تو شاید میں اس سے بھی زیادہ دام لگاتا۔ اس کی وجہ اس رقبے کا محل وقوع ہے۔ اصل میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن یہ رقبہ جھیل کنارے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا اپنا زرعی رقبہ بھی تو نہروں سے سیراب ہوتا ہے۔ یہاں اگائی گئی فصلوں کی پیداوار بھی میرا خیال ہے آپ کے کھیتوں سے کم ہی رہے گی۔ میری بات سن کر وہ گویا میری نادانی پر ہنسا اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آپ نے غلط اندازہ لگایا ہے سپرو جی۔ یہ اراضی قبضے میں آنے کے بعد میں فصلیں نہیں اگاؤں گا بلکہ اس پورے رقبے کو ایک ایک کنال کے قطعات میں تقسیم کر کے رہائش کے لیے فروخت کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ گوٹی کے رئیس شہر کے اتنے قریب واقع اس پرفضا مقام پر اپنے بنگلے بنانے کے لیے خوشی خوشی منہ مانگی رقم دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ 30 لاکھ روپے تو آدھے رقبے کو فروخت کرنے سے ہی وصول ہو جائیں گے۔ اس پورے معاملے سے گردھاری بھی پوری طرح واقف ہے، لیکن وہ اس بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے خود کو اس کی باتوں سے مروب ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ میرے اندازے سے کہیں زیادہ معاملہ فہم اور سمجھدار انسان ہیں، پھر تو یہ رقبہ قطعاً مہنگا نہیں ہے۔ اس نے فخر آمیز لہجے میں کہا، ابھی آگے تو سنیں سپرو جی۔ میں خوب سوچ سمجھ کر گردھاری سے اتنے بھاری داموں یہ رقبہ خریدنے پر تیار ہوا ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں جو منصوبے بنا رکھے ہیں وہ جب تکمیل کو پہنچیں گے تو گردھاری اپنا سر پیٹ لے گا کہ اس نے اپنا رقبہ اتنے سستے داموں کیوں فروخت کر دیا۔ پردیپ نے ڈرامائی لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کی خواہش کے عین مطابق حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوہو، تو آپ اس رقبے سے مزید منافع کمانے کے دیگر منصوبے بھی رکھتے ہیں؟ اس نے لگ بھگ مغرور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گردن اسبات میں ہلائی اور کہا، میں انڈیا کے کئی شہروں میں جاتا رہتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جھیل کنارے کی اراضی کو کس کس طرح کیش کروایا جا سکتا ہے۔ میں جھیل کے ایک سے دوسرے کنارے تک ملحق 60-70 کنال اراضی فروخت نہیں کروں گا اور رہائشی قطعات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے عین جھیل سے منسلک ایک عالی شان ہوٹل بناؤں گا جو بلند و بالا عمارت کی بجائے ایک ایک 2-2 کمرے والے کاٹیجز پر مشتمل ہوگا، جن کے گرد 4 دیواری ہوگی اور ہر کاٹیج میں سوئمنگ پول سمیت عیاشی کے تمام لوازم دستیاب ہوں گے۔
मैं हर कॉटेज में कमरा ठंडा करने वाली मशीन, एयर कंडीशनर भी लगवाऊंगा, जो अभी सिर्फ बड़े शहरों के महंगे तरीन होटलों के कमरों में नस्ब है। इसके अलावा तमाम मेहमान किसी भी वक्त झील के किनारे सैर के लिए पहुंच सकेंगे, जहां कई तरह के रेस्टोरेंट्स और बार मौजूद होंगे। ये कहते कहते वो गोया किसी ख्वाब में डूब गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये जगह मरकजी शाहराह से ज्यादा दूर नहीं। मेरे होटल की शोहरत फैलेगी तो दूर दूर से मन चले रईस यहाँ अय्याशी के लिए आएंगे। होटल से बचने वाली अराजी पर मैं जदीद मार्केट और रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाकर भारी दामों फरोख्त करूंगा। इससे पहले कि मैं उसके आला कारोबारी मंसूबे के हवाले से दाद के डोंगरे बरसाता, उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, यही नहीं, मेरे मंसूबे का एक दूसरा मरहला भी है, जिसे यहाँ के बेशतर कताते अराजी फरोख्त होने और होटल वगैरह की तामीर के बाद अमली जामा पहनाऊंगा। मैंने फौरन इश्तियाक भरे लहजे में कहा, वो दूसरा मरहला क्या है प्रदीप जी, जल्दी से बताएं, मुझे हैजान महसूस हो रहा है। उसने फखर से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ये आबादी जो मेरी माँ के नाम पर सुनीता नगर कहलाएगी, गोटी शहर में मशहूर हो जाएगी, तो मैं इसके अकब में वाक़े अपनी ज़रई अराजी को भी छोटे कतात में तकसीम करके फरोख्त कर डालूंगा, जिसकी मुझे असल कीमत से कम 5 गुना रकम मिलेगी, और यहाँ सुनीता नगर के नाम से एक अलग शहर आबाद हो जाएगा। मैंने फौरन कहा, आप कमाल के आदमी हैं प्रदीप जी, मुझे सचमुच हैरान कर दिया आपने। आप जैसे मंसूबा साज को तो किसी आला सरकारी ओहदे पर फायज होना चाहिए। उसने मेरी बात सुनकर अपने चेहरे के सामने से यूं दायां हाथ लहराया जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। उसे शायद मेरी बात अपने मर्तबे से कमतर लगी थी। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, सरकारी ओहदेदार की क्या औकात होती है सुप्रू जी, वो तो हम रईसों की उंगली के इशारे पर नाच रहे होते हैं। मैंने सोच रखा है कि अपनी अराजी बेचकर भारी सरमाया हासिल करने के बाद मुझे क्या करना है। मैं इंतखाबी सियासत में चला जाऊंगा और उस इलाके से मरकजी और सूबाई असम्बली की मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे अवामुन्नास का दिल जीतने के सारे हरबे आते हैं। वैसे तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मरकजी इलाकाई ओहदेदार हूँ, लेकिन अगर सूरत हाल का तकाजा हुआ तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। मेरा एक करीबी सियासतदान दोस्त मैडम इंदिरा गांधी तक रसाई रखता है। उसने मुझे अपने साथ रियासती या मरकजी असम्बली का टिकट दिलवाने का यकीन दिलवा रखा है। मैंने दौलत की न खत्म होने वाली हवस और जाह परस्ती पर दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी। इस दौरान में जोश मुसर्रत का रेला गुजर चुका था और उस पर गंभीर संजीदगी तारी हो चुकी थी। उसने सर्द आह भर कर कहा, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि मैं 6 माह या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर किसी तरह 30 लाख रुपए की इस भारी रकम का बंदोबस्त कर लूं। उसे औकात में वापस आते देखकर मैं दिल ही दिल में हंसा और फिर संजीदा लेकिन हमदर्दाना लहजे में पूछा, आपने मुझे जो कुछ बताया उसकी रोशनी में मुझे यकीन है कि आपने इन 30 लाख रुपयों के बंदोबस्त का भी कोई तरीका सोचा होगा, या आप जल्द ही कोई न कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। मुझे यकीन है कि आपकी बेपनाह जहानत के मुकाबले में ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मेरी बात सुनकर उसके होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभरी, लेकिन वो फौरन ही दोबारा संजीदा हो गया। बोला, आपका अंदाजा गलत नहीं है। मुसलसल सोच विचार के बाद एक मंसूबा मेरे जहन में पनप रहा है, लेकिन उसमें संगीन खतरात हैं। यही नहीं, कामयाबी और नाकामी के इम्कान बराबर हैं, बल्कि अगर पूरी चाबुकदस्ती और तैयारी से अमल दरामद न किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कई जानें भी जा सकती हैं इसमें। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने मौजू ही बदल दिया। बोला, मैं पूछना भूल गया था, आप ये बताएं कि मेरे प्रीतम पर घुड़सवारी का मजा आया। मैंने कहा, आप मजे की बात कर रहे हैं? आपके प्रीतम ने तो मेरा दिल जीत लिया। जब आप उसकी तारीफ कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप उससे मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वो सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपने उसकी सताइश में जो कुछ कहा वो उससे ज्यादा का हकदार है। प्रीतम वाकई नादिर जानवर है। मेरी बात सुनकर वो गोया खुशी से भूल गया। फिर उसने फखरिया लहजे में कहा, मेरा शिवम भी ऐसी ही खूबियों का मालिक है। मुझे यकीन है कि ये दोनों घोड़ों में पाए जाने वाले किसी भी ऐब से पाक हैं। वैसे तो ये दोनों मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन मैं इन्हें नीलाम करूं तो हजारों रुपए में जाएंगे। तभी मुझे उन दोनों घोड़ों में मौजूद उन जानलेवा खामियों का ख्याल आया जो चेतन ने मुझे बताई थी। खुदा जाने प्रदीप उनसे वाकिफ भी था या नहीं। मैं इस बात की तस्दीक तो करना चाहता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वो खुद बताए। अगर बताना चाहे, ये खुरांट शख्स एक लगभग अजनबी शख्स के सामने अपने चहीते घोड़ों के ऐब क्यों बताएगा? इस अंदेशे के बावजूद मैंने उसे कुरेदना चाहा। कहा, प्रदीप जी, मैंने घोड़ों में उमूमी पाए जाने वाले 5 ऐबों के बारे में पढ़ा है और मेरे मुशाहिदे के मुताबिक इन दोनों में ऐसा कोई ऐब नहीं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि बाज घोड़ों में इन 5 ऐबों के अलावा भी कई तरह की ऐसी आदात और जिबिल्लत मौजूद होती है जो घुड़सवार की जान के लिए खतरा बन जाती है, और
یہ سب سنتے ہوئے پردیپ کچھ اضطراب میں مبتلا دکھائی دیا اور وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں مانتا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں سپرو جی، مثلاً کچھ گھوڑے شور شرابے یا دھماکے سے بدک جاتے ہیں، بعض نالا وغیرہ پھلانگنے سے گھبرا جاتے ہیں، اور کچھ گھوڑے لوگوں کے ہجوم میں بدحواس ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے شیوم اور پریتم میں ایسی کوئی بد عادت نہیں۔ میں نے ایسے تمام امکانات ذہن میں رکھ کر انہیں سدھایا ہے۔ خدا جانے وہ واقعی دونوں گھوڑوں کی اس خطرناک مشترکہ کمزوری سے ناواقف تھا یا مجھ سے چھپا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس موضوع کو آگے نہیں بڑھایا۔ ادھر پردیپ 30 لاکھ روپے کے بندوبست کے منصوبے کی طرف پلٹنے کا بظاہر کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اور میرے پاس اسے مجبور کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امید ہی کی جا سکتی تھی کہ کسی مرحلے پر وہ خود ہی سب کچھ اگل دے گا۔ جھیل کنارے پرفضا ماحول میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر واپسی کے سفر پر چل دیے۔ اس مرتبہ پردیپ نے نسبتاً مختصر راستہ اختیار کیا تھا جو حویلی کے احاطے کے عین عقب میں ختم ہوا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ حویلی کے احاطے میں عقبی سمت بھی ایک نسبتاً چھوٹا پھاٹک موجود ہے۔ ہمارے حویلی میں پہنچتے ہی پردیپ دبیز قالین پر بچھے دبیز گدے پر دراز ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ تھکن سے نڈھال ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میں نے اس وقت بھی محسوس کی تھی جب ہم اس کی جاگیر کا چکر لگا کر جھیل کنارے پہنچے تھے۔ اس کی عیاشی میں پلے تنتوش کی روشنی میں یہ کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر مزید گپ شپ کرنے کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ ادھر میرا ذہن ابھی تک پردیپ کی ادھوری چھوڑی ہوئی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ ہرس و ہوس میں ناک تک غرق غلیظ شخص گوٹی جھیل کے کنارے اپنی عالی شان ریاست قائم کرنے کے لیے درکار بھاری رقم حاصل کرنے کے لیے جانے کون سا شیطانی منصوبہ بنائے بیٹھا ہے جو یہ مجھ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ وہ اپنے من کی بات زیادہ دیر من میں چھپا کر نہیں رکھ سکے گا، جلد یا بدیر اگل دے گا۔ اب یہ میرا کام ہے کہ کتنی جلدی یہ راز کھولنے پر اسے مجبور کر سکتا ہوں۔ پہلی ملاقات کے اعتبار سے وہ مجھے جتنا کچھ بتا چکا ہے وہ بھی کچھ کم تو نہیں۔ رگھو نے مجھے بہت اچھی سی چائے پلائی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا مالک یعنی پردیپ سین سو رہا ہے اور شاید رات کے کھانے کے وقت اٹھے گا۔ اس نے بتایا کہ پردیپ سین کو نیند سے جگایا جانا سخت ناگوار گزرتا ہے، لہٰذا چاہے کتنا بھی ضروری ہو اس کے ملازمین میں سے کوئی اسے جگانے کی جرت نہیں کرتا۔ رگھو نے رات کے کھانے کے حوالے سے مجھ سے کوئی خصوصی فرمائش دریافت کی اور پھر حویلی کے باورچی خانے میں چلا گیا۔ میں ایک بار پھر سوچوں میں ڈوب گیا۔ اس پردیپ سین کی شخصیت نے میری عقل حیران کر دی تھی۔ میں راجو کی زبانی سن چکا تھا کہ اس نے کس طرح ایک مسلمان زمیندار رائے احمد علی کو بے دردی سے قتل کر کے اس کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں اسے ایک عام سا لالچی اور ظالم شخص سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے گوٹی جھیل کے کنارے والی زمین کے حوالے سے جو ارادے ظاہر کیے ہیں وہ اس کی اعلیٰ ذہنی صلاحیت کی عکاسی کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے اس سے نمٹنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میری زبان سے بے احتیاطی میں نکلا ہوا کوئی ایک لفظ بھی مجھے اس کی نظروں میں بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میرا یہاں سے زندہ بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ابتدا میں پیٹ خرابی کا بہانہ کر کے اس حویلی میں رکنے کا واحد مقصد مناسب موقع دیکھ کر اور ہاتھ پاؤں بچا کر اس شیطان صفت شخص کو ٹھکانے لگانا تھا، لیکن اس نے جو کچھ بتایا تھا اس کی روشنی میں اب میرا تجسس زور پکڑ گیا تھا۔ اتنی بھاری رقم حاصل کرنے کے لیے اس نے آخر کون سا منصوبہ بنا رکھا ہے؟ جیسا کہ اس نے خود بتایا اس منصوبے پر عمل درآمد آسان نہیں تھا۔ اس کی تکمیل میں بہت سی جانیں جا سکتی تھیں، دوسرے الفاظ میں لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب میرے لاہ عمل میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اب میں پردیپ سین کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کے منصوبے سے واقف ہونا اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے پردیپ سین کا اعتماد جیتنا ضروری تھا اور مجھے اندیشہ تھا کہ اس کے لیے مجھے اس کے غلیظ مشاغل میں شریک ہونا پڑے گا۔ آج کے لیے تو میں نے پیٹ کی خرابی کا بہانہ بنا دیا ہے، کل کا دن یقیناً میرے لیے کڑی آزمائشیں لے کر آنے والا ہے۔ خلاف توقع پردیپ سین رات کے کھانے سے پہلے ہی بیدار ہو گیا۔ وہ میرے پاس پہنچا تو خاصا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ بولا معاف کرنا یار، کافی دنوں کے بعد اتنی بھاگ دوڑ کی اس لیے تھکن سوار ہو گئی تھی۔ ایک اور معذرت کہ میں رات کے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکوں گا۔ دراصل مجھے گوٹی اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے، وہاں ایک خاص مہمان آنے والا ہے۔ آخری جملہ مکمل کرتے ہوئے اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دائیں آنکھ دبائی اور ڈھٹائی سے ہنس پڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہنسا اور کہا، کمال ہے پردیپ سین جی، انگنت کھلونوں سے کھیلنے کے بعد آپ اس نئے کھلونے کے لیے اس قدر اشتیاق رکھتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور کہا، وہ کوئی عام کھلونا نہیں ہے سپرو جی، 3 ماہ سے اسے پرچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ یوں لگتا ہے سرسوتی کو دولت کا لالچ ہے ہی نہیں۔
ایک طرح سے اپنے گاہک کا خود انتخاب کرتی ہے اور جسے چاہے مسترد کر دیتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی ویشیا نہیں لگتی۔ کوئی اس کے پیشے سے واقف نہ ہو تو یہی سمجھے گا کہ وہ کوئی نوابزادی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تیلگو کے علاوہ انگریزی اور ہندی بھی فرفر بولتی ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، میرا اندازہ ہے کہ گنتی کے چند لوگ ہی اس کی رفاقت حاصل کر پاتے ہیں، مگر ظالم کو بھگوان نے شکل و صورت ایسی دی ہے کہ دیکھنے والا دل تھام کر رہ جائے۔ میں تو ایک نظر دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، لیکن اس نے روکھا سا جواب دے کر انکار کر دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پچھلے 3 ماہ کے دوران میں اسے 8 بار پیغام بھیج کر اپنا مہمان بننے کی دعوت دی، لیکن ہر بار اس کا ایک ہی جواب آیا کہ وہ مصروف ہے۔ میں تو مایوس ہو چلا تھا، مجھے آج تک کسی نے اس طرح نہیں تڑپایا۔ میں نے اس کی عیاشی کی داستان میں گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، تو پھر اب کیسے بات بن گئی پردیپ سین جی؟ اس نے ایک بار پھر کہا لگایا، بولا بس یوں سمجھو کہ ایک داؤ لگ گیا۔ میں نے 2 دن پہلے کسی نہ کسی طرح اس کے مینیجر مہی پال کو گھیر لیا تھا۔ میں نے 200 روپے اس کی جیب میں ٹھونس کر کہا کہ سرسوتی کو میری دولت اور مرتبے سے آگاہ کر کے میری درخواست قبول کرنے کا کہے۔ مہی پال ایک طرح سے سرسوتی نام کی گاڑی کا انجن ہے، وہ بہت کم اس کی کوئی بات ٹالتی ہے۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرسوتی واقعی ایسی شخصیت کی مالک ہے کہ اس کی تمنا کی جائے۔ دنیا کے قدیم ترین پیشے سے وابستہ خواتین عموماً اس طرح کے برتاؤ کی مالک نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی اپنا وجود بیچ کر دولت کمانا ہوتا ہے، بھلا وہ کسی رئیس کی دعوت کیوں ٹھکرانے لگی؟ پردیپ نے سر ہلاتے ہوئے میری تائید کی۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے اسے کچوکا دینے کا فیصلہ کیا۔ کہا، میری بات آپ کو بری لگے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ سرسوتی نے اب بھی صرف مہی پال کے اصرار پر حامی بھری ہوگی۔ اس ناگوار سی بات کے جواب میں کچھ شرمندہ یا ناراض ہونے کے بجائے اس نے ٹھٹائی سے کہا لگایا اور کہا، مجھے اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے میرے پاس آئے گی یا کسی کے مجبور کرنے پر؟ مجھ پر تو اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا کہ اس نے پہلے میری شکل و صورت دیکھ کر مجھے مسترد کر دیا تھا۔ میں شکاری ہوں، مجھے شکار کرنے سے غرض ہے۔ ظاہر ہے کسی ہرنی کو تیندوا کیسے اچھا لگے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے کہا اور گویا اپنی فلسفیانہ یا شاعرانہ نکتہ آرائی پر ہنستا چلا گیا۔ میں نے بھی مصنوعی کہا لگا کر اسے داد دی۔ پھر میں نے سرسری لہجے میں کہا، آپ نے سرسوتی کی اتنی تعریف کر کے اچھا نہیں کیا پردیپ جی، خامخواہ میرے دل میں اس کے دیدار کا اشتیاق بیدار کر دیا۔ میری بات سن کر اس نے ایک بار پھر کہا لگایا اور پرزور لہجے میں بولا، یقین کریں سپرو جی، میں نے مبالغے سے کام نہیں لیا، سرسوتی واقعی ایسی ہے۔ یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ چلیں، سرسوتی کو دیکھ کر میری بتائی ہوئی خوبیوں کی تصدیق کر لینا، میں آپ کے لیے بھی کوئی رات کی رانی منگوا دوں گا۔ میں نے کہا، چلیں آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ کی سرسوتی دیوی کا درشن کرنے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میری طبیعت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہے، لہٰذا کسی گیندا چمبیلی رات کی رانی کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں کھانا کھا کر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بے پرواہی سے اپنے منہ کے آگے سے ہاتھ ہلایا اور کہا، رہنے دیں سپرو جی، اب ساتھ چل رہے ہیں تو کھانا بھی ساتھ کھائیں گے، اس سے پہلے سرسوتی کے ساتھ پینے پلانے کی محفل بھی جمائیں گے۔ فکر نہ کریں، رگھو نے جو کچھ پکایا ہے اسے کھانے والوں کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے کہا، چلیں جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ کے ساتھ چلنے سے پہلے میں رگھو کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس نے میری فرمائش پر بڑی دلچسپی سے خصوصی کھانا بنایا ہے۔ پردیپ سین نے پہلے شاید مجھے منع کرنا چاہا، لیکن پھر بولا، آپ بہت بھلے آدمی ہیں سپرو جی، چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی اجازت ملنے پر میں سیدھا باورچی خانے میں پہنچا۔ کھانا پکانے میں مصروف رگھو مجھے دیکھ کر چونکا۔ میں نے اسے رات کے کھانے پر غیر حاضری کی معذرت کی جو اس نے عاجزی سے قبول کر لی۔ اس کے پاس سے رخصت ہونے سے پہلے سرسری سے لہجے میں اپنے آج کی فرمائش کردہ کھانے میں استعمال ہونے والے ایک لازمی جزو کے بارے میں پوچھا۔ رگھو نے میری بات سن کر پرزور لہجے میں کہا، ہاں ہاں سپرو جی، بہت ہے، میں نے شام کو ہی تو شہر سے منگوایا ہے، کتنا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا، بس 2-3 تولہ مل جائے، میرا کام بن جائے گا۔ اس بھلے آدمی نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں مخصوص کھانوں میں استعمال ہونے والے اس جزو کا کیا کروں گا۔ جھٹپٹ موٹے بھورے کاغذ کی بڑی سی پڑیا میرے حوالے کر دی جو میں نے اپنے لباس کے اندر کی جیب میں رکھ لی۔ باہر پردیپ اپنی شاندار سجی سجائی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر میرا منتظر تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی حویلی کے احاطے کے پھاٹک کی طرف بڑھا دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تاحال نشے میں نہیں ہے، لیکن وہ سرسوتی کے حسن و جمال کی تعریف میں بار بار بہکتا سا محسوس ہوا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ عورت اس کے حواس پر چھا گئی ہے، اور صرف اس کی شکل و صورت نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی اس کی پوری شخصیت نے پردیپ سین نامی ہوس پرست کو بری طرح مروب کر دیا ہے۔
میرے لیے اس کی کیفیت کا اندازہ لگانا کچھ اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی دولت کے بل پر ہر چیز حاصل کرنے کی عادت ہے، لیکن سرسوتی نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اور اس طرح وہ اس کے لیے دور آسمان پر چاند کی حیثیت اختیار کر گئی تھی، جس کا نورانی حسن آنکھوں کے راستے دل میں تو اترتا ہے لیکن اسے پانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے میں اس کی طلب سوا ہو جانا فطری بات ہوتی ہے۔ آج پردیپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ بظاہر اس کی پہنچ سے باہر مہتاب اس کی خوابگاہ میں چاندنی بکھیرنے والا ہے۔